جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی معافی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوبصورت زندگی دے رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، زبان سے کہنا استغفر اللہ، مگر دل سے یہ احساس رکھنا کہ یا اللہ میں نے غلطی کی، میں شرمندہ ہوں اور میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، واپسی کا سفر ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے استغفر اللہ، تو دراصل وہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ ذرا سوچئے، صرف استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بارش، رزق، اولاد اور رحمت سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ یہی استغفار کی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کریں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گناہ نہیں تھے، جن کے گناہ معاف تھے، پھر بھی دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ خوش قسمت وہ ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا، یہ دل کو نرم کرتا ہے، ذہن کو پرسکون کرتا ہے اور قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں، اگر روزی میں تنگی ہے، اگر دل بے چین ہے، تو استغفار کریں۔ یہ ایک کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ یہ ایک بارش ہے جو گناہوں کی گرد دھو دیتی ہے۔ یہ ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ یاد رہے وہ لمحہ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، مگر پھر بھی انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں بلکہ امید ہے۔ یہی استغفار ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف، اللہ کی پاکی کا اعلان اور اس کی رحمت پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرمایا جو بھی مومن یہ دعا پڑھے گا میں اسے مشکل سے نکالوں گا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سفر میں تھے۔ وہ رات گزارنے کے لیے مسجد میں گئے، مگر گارڈ نے اندر جانے نہیں دیا۔ امام صاحب مسجد کے باہر سو گئے۔ پھر ایک جو نان بھائی نے انہیں اپنے گھر بلایا، یعنی ایک شخص تھا۔ نان بھائی نے بتایا کہ وہ دن رات استغفار کرتا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا تمہارے استغفار کا کوئی اثر دیکھا ہے؟ نان بھائی نے کہا اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا، میں نے جو بھی اس سے مانگا، بس ایک خواہش باقی ہے کہ امام احمد بن حنبل کو دیکھوں۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے میں احمد بن حنبل ہوں، وہ تمہارا استغفار ہی مجھے تمہارے پاس لے آیا ہے۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ ہر دن کم از کم آپ کثرت سے استغفار کریں۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں، جب آپ دل سے استغفار کرتے ہیں، لفظ پہ فوکس دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو جتنے بھی آپ کے بند راستے ہوں گے وہ سب کھل جائیں گے۔ جب آپ کو غموں نے گھیر رکھا ہو تو آپ استغفر اللہ پڑھیں، دل سے کہیں استغفر اللہ، یقین کیجئے خود راستے کھول دیے جائیں گے۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے والا عمل ہے، یہ دعا ہے، امید ہے
اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ صبح اٹھ کر رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت کسی بھی حال میں دل سے استغفر اللہ کہیں۔ جب راستے بند ہو جائیں، غموں سے نجات کا راستہ نہیں ملے تو استغفر اللہ ہی وہ روشنی ہے جو اندھیرے سے آپ کو روشنیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو اور زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں تو آج سے ہی استغفار کو اپنا زندگی میں ایک معمول بنا لیں، اور آپ درود پاک بھی ساتھ میں ضرور پڑھیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ٹھنڈا عمل ہے۔ بہت سے جو نیک اولیاء ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ درود پاک ایک ٹھنڈ دینے والا ایک عمل ہے، ٹھنڈا عمل ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ کلمہ پڑھا کریں، کیونکہ کلمہ جو ہے وہ ایک گرم عمل ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو آپ کی زندگی میں ٹھنڈ آنے لگتی ہیں، خوشیاں آنے لگتی ہیں، کامیابیاں آپ کو ملنے لگتی ہیں، اور ہر بند راستے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم درود شریف کو کثرت سے پڑھتے ہیں، استغفار کو کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی بھی راستے نہیں کھلتے۔ تو آپ کو یقین سے کہتے ہو 100% گارنٹی کہ جب آپ فوکس سے پڑھو گے تو انشاءاللہ اسی وقت ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ درود پاک کیا ہے، استغفار کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے۔ آپ کو ایک ہفتے میں ہی آپ کی زندگی میں میریکلز ہونے لگیں گے۔ آپ کی آنکھوں کو یقین نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کس طرح چینج کر رہے ہیں۔ بس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کو پڑھیں، اور آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔